شہزادہ علی اکبر تیار کھڑے ہوئے اور شہزادہ علی اکبر کا حسن ایسا تھا کہ تصویر مصطفیٰ تھے. جب بھی خاندان کے لوگوں کو حضور علیہ السلام کی یاد آتی تھی تو وہ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے. اللہ اکبر. شہزادہ علی اکبر کھڑے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں بابا سب جا چکے، اب میں بھی کربلا کے میدان میں جاؤں گا. میرے امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا اور اس کے بعد میرے امام نے کہا تصویر مصطفیٰ ہے تو میرے لال تو تصویر مصطفیٰ ہے، تیرے جانے سے ہمارے گھر سے تصویر مصطفیٰ چلی جائے گی، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ کہا بابا میں جاؤں گا. امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر جاؤ گے اللہ کے دین کے لیے تو پھر میں تجھے شادی کا دولہا تو نہ بنا سکا. ہر باپ کے دل کے ارمان ہوتے ہیں کہ وہ بیٹے کو شادی کا دولہا بنا. میرے اکبر میں تجھے شادی کا دولہا نہ بنا سکا، اپنے ہاتھ سے تجھے شہادت کا دولہا بنا دوں. اور اس کے بعد مولا علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھ کر کے گھوڑے پہ سوار کیا. بیویاں تڑپ گئی، سیدہ زینب رو پڑی، شہربانوں کی چیخیں نکل گئی، حضرت رباب بے ہوش ہو گئی، سیدہ سکینہ تڑپ گئی. بھیا میرے بھیا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، آپ کہاں جاتے ہیں؟ میرے امام نے اپنے شہزادے کو گھوڑے پہ سوار کیا. شہزادہ علی اکبر جیسے آگے بڑھے، امام نے اب انداز دوسرا تھا، خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے، شہزادہ علی اکبر جا رہے تھے. امام نے کہا رکو، ایک بار پلٹ کر دے، ایک بار پلٹ کر دیکھو میرے لال، میں تمہیں دیکھ تو لوں. یہاں پہنچ کر مجھے قصہ حضرت یوسف یاد آتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا سب بھائیوں کو کھیلنے جانے دیتے ہیں، مجھے نہیں جانے دیتے، پکڑ کے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسی محبت ہے بابا، سب کو سیر و تفریح کی اجازت ہے بابا، مجھے اجازت نہیں ہے بابا. تو جناب یعقوب علیہ السلام سینے سے لگا کے کہتے ہیں میرے بیٹے میری محبت کا احساس شاید تجھے آج نہ ہو، میری محبت کا احساس تجھے خدا کرے اس دن ہوگا جس دن تیری طرح خوبصورت تیرا کوئی بیٹا ہوگا. توجہ کرنا، امام غزالی لکھتے ہیں اس کو، تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوگا اور اس کے سوتیلے بھائی اس کو سیر کے بہانے کنویں میں پھینکنے کے لیے لے جاتے ہوں گے. جو تیرے دل پر اس وقت جو گزرتی ہوگی آج میرے دل پہ گزرتی ہے. آج سوچے تو صحیح، جسم کے زخم اتنے بھاری نہیں ہوتے جتنے دل کا زخم بھاری ہوا کرتا ہے. بڑھاپے کی عمر میں جوان بیٹے کی میت کوئی آسان چیز تو نہیں ہے نا. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے مولا بوڑھے ہو گئے تھے، نہیں، لیکن 56 سال کی عمر تو ضرور ہو گئی تھی. شہزادے اکبر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ماں باپ کی توقعات بڑھتی جاتی. میں سوچتا ہوں یا اللہ جب میرے مولا نے شہزادہ علی اکبر کو روانہ کیا ہوگا ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جب مجھے کوئی کہتا ہے، آپ کو بھی کہتا ہوگا، مجھے بھی، ہمارے بچے اگر تیز بائک چلاتے ہیں تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے. بچہ بائک تیز چلاتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں میرے لال کا کیا ہوگا. لیکن بہرحال جب ہمیشہ کے لیے 56 سال کا باپ اپنے بیٹے کو، اور وہ بھی کون سا بیٹا میرے بھائی جس کا چہرہ رسول اللہ کی تصویر تھا، جس کا حسن حضور کے حسن کے مشابہ تھا، جس کی آواز حضور کی آواز کے مشابہ تھی. میرے مولا نے کہا علی اکبر میرے شہزادے ذرا پلٹ، ایک بار تجھے دیکھ لوں آخری بار. شہزادہ علی اکبر پلٹے اور پلٹنے کے بعد بابا کو کہا بابا سلام لے، اور اس کے بعد پھر میدان میں گئے. جب میدان میں پہنچے تو مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ کر کربلا کے میدان میں جو یزیدی تھے انہوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے زمین، تلواریں زمین پہ رکھ دی، نیزے ہتھیار زمین پہ رکھ دیے. شمر نے کہا کیا نامردی کرتے ہو؟ ابن سعد نے کہا کیا نامردی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حد ہو گئی شمر، ہم حسین سے لڑ رہے، تم حسین سے لڑنے لائے ہو، ہم اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟
رسول اللہ کا جلوہ سامنے نظر آ رہے، نبی سے لڑے تو پھر شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے، نبی نہیں ہے، یہ آل نبی ہے، اولاد نبی ہے، ہم شبی یہ نبی ہے، یہ علی اکبر ہے، حسین کا بیٹا ہے، ہم شبی یہ پیغمبر ہے۔ انہوں نے ہتھیار اٹھائے، ہتھیار اٹھانے کے بعد کسی کی سامنے آنے کی ہمت نہیں۔ شہزادہ علی اکبر، حمید بن مسلم کہتا ہے شہزادہ علی اکبر جب کربلا کے میدان میں آئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے چاند اتر آیا، آپ کی چپل کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ نبی کا شہزاد، یعنی کہ حالات، کن حالات سے وہ گزر رہے تھے۔ اس کا 6 مہینے سے گھر سے باہر تھے، 6 مہینے بیت گئے تھے گھر سے باہر، مسافری کی حالت میں 6 مہینے بیت گئے تھے، تاکہ ان کی چپل کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک مقام سے لباس بھی پھٹا ہوا تھا، لیکن سر پہ امامہ اور تلوار کا انداز بتاتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی یادیں تازہ ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے پکارا، کہا کہ میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، ہم اہل بیت ہیں، آؤ میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو۔ طارق نام کا ایک شخص تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو کہا تو کہا میں نہیں جاؤں گا، میرے بچوں سے بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا بیٹا تھا طلحہ، عبید اللہ، ان سارے لوگوں سے مولا علی اکبر نے مقابلے کیے، طارق کو بھی کاٹ دیا، اور اس کے بعد پھر ان کی صفوں میں گھس گئے مولا علی اکبر، اور خوب جو ہے وہ جہنم رسید کرنے کے بعد واپس پلٹ کر آئے علی اکبر۔ جب پلٹ کر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے، تو کہتے تھے بابا جب بھی جو مانگا آپ نے دیا، بابا پیاس بہت لگی ہے، بابا اگر آپ مجھے پانی پلا دیں گے، کسی ایک کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا، بابا مجھے پانی پلا دے۔ مولا حسین نے سینے لگایا، اور سینے لگا کر کے جو جملہ کہا، ہائے ہائے بیٹا میرے پاس آج پانی نہیں ہے تمہیں پلانے کے لیے، البتہ میری انگوٹھی ہے، لو انگوٹھی چوس لو، کچھ صبر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر انگوٹھی لے کر کے چوستے ہوئے میدان میں گئے، اور پھر خوب خون کیا، پھر واپس پلٹے، تیسری بار واپس آئے، بابا اب صبر نہیں ہوتا، بابا پانی پلا دے بابا۔ میرے مولا نے کہا بیٹے ساقی کوثر حوض کوثر کے کنارے پر تیرا انتظار کر رہے ہیں، اب بہت دیر تک کے پیاس نہیں رہے گی میرے لال، جا۔ اس کے بعد امیوں کو کہا، امیوں سے آخری سلام نے پھپھی سے کہا، سیدہ زینب سے، پھپھی اماں اب شاید پلٹ کر آنا نصیب نہ ہو، آخری سلام لے۔ اور یہ کہہ کر جب مولا علی اکبر رخصت ہوئے تو پھر پلٹے، ابھی وہ منصوبہ کر چکے تھے کہ جیسے شہزادہ علی اکبر آئیں گے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، اور پھر چاروں طرف سے شہزادہ علی اکبر کو گھیرا، بہت تیر لگے، اور سر میں جسم میں ایک نیزہ سینے میں ایسا مارا کہ تصویر مصطفیٰ زمین پر آئی، اور جب زمین پر آئی تو آواز دی اے میرے بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ امام علی مقام نے جیسے ہی خیمے کے دروازے سے آواز سنی بابا مدد کو آئیے، امام کی آنکھوں میں اندھیرا سا آیا، اور امام دوڑ کر مولا علی اکبر کے پاس گئے۔ شہزادہ علی اکبر زمین پر تھے اور دشمن خوشی منا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے گرد و غبار چہرے کا صاف کیا، صاف کرنے کے بعد علی اکبر نے، شہزادہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جیسے شہزادہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی تو عرض کی بابا بہت تکلیف ہے، بابا بہت تکلیف ہے، بابا میرے سینے میں درد ہے، ایک بار سینے سے آپ نیزہ نکال دے بابا، پھر بھی میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں بابا۔ جیسے ہی کہا شہزادہ علی اکبر نے، مولا حسین نے اپنی گود سے شہزادہ علی اکبر کا سر زمین پہ رکھا، اور زمین پہ رکھنے کے بعد شہزادہ علی اکبر کا سر زمین پہ رکھنے کے بعد 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی، اس پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے جیسے ہی جو ہے وہ نیزہ نکالا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر نیزے کی نوک پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا چلا آیا۔ جب دل کا ٹکڑا آیا مولا حسین پر اس شہادت کا صدمہ یہ ہوا
جوان بیٹے کی لاش اٹھائی۔ ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر میں پہنچنے تک مولا حسین کے داڑھی کے سارے بال کالے تھے، سر کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب بیٹے کے دل کے ٹکڑے کو نیزے کی انڈی پہ دیکھا تو امام علی مقام پر وہ صدمہ ہوا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اور جب سینے سے علی اکبر کا لاشا اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے تو زینب کہتی تھی شہربانو میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑھا ہو گیا، میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑھا ہو گیا۔ سکینہ پچھاڑے کھاتی ہے، سیدہ زینب پاک آنسو بہاتی ہیں، اور ام رباب گھر میں سب ختم ہو گئے، 3 نفوس بچے ہیں بس، حضرت سیدنا امام زین العابدین، سیدنا عبداللہ جن کو علی اصغر کہتے ہیں، اور میرے امام حسین علی جد والاسلام۔ اللہ ان شہادتوں کو کے بیان کو قبول کر لے یا اللہ۔ ان شہادتوں کے بیان کا مقصد صرف تیری رضا اور اہل بیت کی معرفت ہے، اللہ اسے قبول کر لے۔ ان شہادتوں کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک تیرے محبوب کی آل کی وفا نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، یقین نصیب فرما، ہم سب کو نمازی بنا، دیندار بنا، دیانت دار بنا، تقوی پرہیزگاری کی دولت نصیب فرما۔ قوم کی جن بچیوں کو رشتے نہیں مولا، ان شہادتوں کو پڑھنے کے صدقے میں مولا ہر بیٹی کو اچھا رشتہ دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا مولا۔ ان شہادتوں کو بیان کرتے 25 سال ہو گئے مولا، جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما، جو قبول ہو گیا ہو مولا اس کے صدقے میں مولا تو راضی ہو جا، تیرے محبوب کو راضی فرما دے یا اللہ۔ اہل البیت کے سگوں کے سگ میں میرا بھی نام، میری قوم کا نام درج فرما دے یا اللہ۔ جو اس میں حصہ لیتے ہیں اللہ سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے یا اللہ۔ جو سن رہے ہیں اتنے ذوق و شوق کے ساتھ سننے آتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، جو پوری دنیا میں جو جہاں سنتا ہے مولا سب کی مرادیں پوری کر، سب کے یقین کی لاج رکھ، سب کی تمناؤں کی لاج رکھ یا اللہ۔ جس کے دل میں جتنی مرادیں ہر مراد پوری فرما۔ 1000 تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک جئیں ایمان کے ساتھ عشق رسول میں جئیں، جب مرے تو ایمان و عشق رسول پہ مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما یا اللہ۔ جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہے یہ محفل ہمیشہ شاد و آباد رہے، سدا سلامت رہے۔ اس محفل کو نظر بد سے بچانا، یہ محفل ہمیشہ قائم و دائم رہے، ہم رہیں نہ رہیں یا اللہ۔ میرے امام حسین کی محفل سلامت، آمین آمین۔ امام حسین کی محفل سلامت، آمین۔ اہل البیت کی محبت سلامت رہے، آمین۔ صحابہ کا احترام اور تعظیم سلامت رہے آمین۔ یا اللہ پاک۔ محفل میں لوگ بہت شوق سے سننے آتے ہیں، مرنے سے پہلے سب کو کربلا دکھا دے، آمین اللہم آمین، مدینہ منورہ کی آمین نصیب فرما دے الہی۔ بحق منی فاطمہ کے برق ولیمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔